میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا سوال کر چکے، اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ، سامنے سامنے دکھے گی تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا سوال یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے کوئی چیز نہیں کی جائے گی، ان کے لیے یہ روز ایک ایک چیزوں کا مطالبہ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کرامت حق ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ کرامت حق ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے، ابھی کر کے دکھا دو، ابھی کر کے دکھا دو۔ اچھا کیا کر کے دکھائیں؟ تو کہیں گے مٹی میں سے تم سونا نکال کے دکھا دو۔ ہاں میاں تم کو جو چاہیے وہی کرامت بھی تم کو چاہیے، سننا نکال کے دکھائیں۔ میرے عزیزو اس طرح کے مطالبے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہوا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا۔ یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو انہوں نے مان لیا، جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لیا ہے۔ کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانیں؟ نہیں، مسلمان قوم وہ ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضور نے آ کر کے کہہ دیا، کل کی رات میں سفر پر تھا، صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، آمنا و صدقنا۔ اسی لیے قرآن جو شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، شروع کی آیتوں میں اللہ نے تعریف میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک مجھے بتاؤ، برسوں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی آپ نے امام صاحب سے جا کر کے پکڑ کے پوچھا کہ امام صاحب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے جھکاتے ہیں سجدے میں، کبھی یہ تو بتاؤ ہے کہاں اللہ؟ دکھتا کیوں نہیں ہے مسجد میں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے ایک ذات ہے، میری دیکھنے کی اوقات نہیں، جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا۔ کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا؟ سیب، انار، انگور، حوریں، غلمان، نہریں۔ سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اس سے بڑا انعام کچھ ہوگا؟ پوری زندگی جس کے لیے وہ عبادت کرتا رہا وہ رحمان اسے دکھایا جائے گا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ کیوں مولا؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، ادھر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا جب تمہیں دیدار کرایا جائے گا، لیکن دنیا میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بے جا ہے۔